الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرات، زکوٰۃ بہت ہی اہم حکم ہے اللہ کا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ فرمایا تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا صدقہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرض ہے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب منظور ہو، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کے لیے، اور راہ خدا میں اور مسافروں کے لیے۔ اللہ بہتر جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک اور صاف کر دو۔ ایک اہم بات کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر جن 8 حقداروں کا بیان ہے ان کو ایک بار پھر گنا کر ایک اہم بات بتاؤں گا۔ 8 حقدار یہ ہیں۔ نمبر 1 فقراء، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہے مگر ان کی ضرورت کے لیے کافی نہیں، تنگ دستی میں گزر بسر کرتے ہیں اور کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ امام زہری، امام ابو حنیفہ، ابن عباس، حسن بصری، ابو الحسن قرخی اور دوسرے بزرگوں نے فقیر کی یہی تعریف بیان کی ہے۔ اور نمبر 2 مساکین، یہ بہت ہی تباہ حال لوگ ہیں جن کے پاس اپنے تن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو بھی مساکین میں شمار فرماتے تھے جو کمانے کی طاقت رکھتے ہوں مگر انہیں روزگار نہ ملتا ہو۔ اور تیسرا ہے عاملین، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کرے، ان کو زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ دی جائے گی۔ اور نمبر 4 ہے مؤلفۃ القلوب، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے روپیہ دینے کی ضرورت پیش آئے۔ نیز ان میں وہ نو مسلم بھی داخل ہیں جنہیں مطمئن کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی کافر قوم کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ ملنے کی وجہ سے بے روزگار یا تباہ حال ہو گیا ہو تب تو اس کی مدد کرنا مسلمانوں پر ویسے ہی فرض ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہو تب بھی اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا دل اسلام پر جم جائے۔ جنگ حنین کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 9 مسلموں کو بہت مال دیا، حتیٰ کہ ایک شخص کے حصے میں 100 اونٹ آئے۔ انصار نے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ابھی ابھی کفر سے اسلام میں آئے ہیں، میں ان کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اس بنا پر امام زہری نے مؤلفۃ القلوب کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ جو عیسائی یا یہودی یا غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا ہو اگرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5 وفی الرقاب، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غلامی کے بند سے چھوٹنا چاہتا ہو اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنے مالک کو روپیہ دے کر اپنی گردن غلامی سے چھڑا لے۔ آج کل کے زمانے میں غلامی کا رواج نہیں ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے قید بھگت رہے ہوں ان کو زکوٰۃ دے کر رہائی حاصل کرنے کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی پھر رقاب کی تعریف میں آ جاتا ہے۔ اور نمبر 6 غارمین، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرض دار ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہو اور وہ 100 روپے کا قرض دار ہو تو بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس پر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس مقدار نصاب سے کم مال بچتا ہو، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی فضول خرچیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے قرض دار ہوا ہو اس کو زکوٰۃ دینا مکروہ ہے، کیونکہ پھر وہ اس بھروسے پر اور زیادہ جرات کے ساتھ بدکاریاں اور فضول خرچیاں کرے گا کہ زکوٰۃ لے کر قرض ادا کر دوں گا۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ یہ عام لفظ ہے جو تمام نیک کاموں پر استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اس سے مراد دین حق کا جھنڈا بلند کرنے کی جد و جہد میں مدد کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینا کسی مالدار آدمی کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر مالدار آدمی جہاد کے لیے مدد کا حاجت مند ہو تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک شخص اپنی جگہ مالدار صحیح، لیکن جہاد کے لیے جو غیر معمولی مصارف ہوتے ہیں ان کو محض اپنے مال سے کس طرح پورا کر سکتا ہے، اس کام میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ابن السبیل یعنی مسافر، اگرچہ مسافر کے پاس اس کے وطن میں کتنا ہی مال ہو، لیکن حالت مسافرت میں اگر وہ محتاج ہے تو اس سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ان 8 حقداروں میں مدرسہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 25 سال پہلے مدرسے والے ہیلا کیا کرتے تھے۔ ہیلا کے معنی ہیں مکر و فریب کے۔ ایک لڑکے کو بلا کر اس کو پوری زکوٰۃ دے دیتے تھے اور کہتے تھے مدرسے کو دے دو، تو اس طرح جائز کرتے تھے۔ اب اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں مدرسہ آ گیا۔ کوئی پوچھے کہ اگر فی سبیل اللہ میں مدرسہ آتا ہے تو مسجد میں بھی زکوٰۃ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ اللہ کے حکم سے بغاوت ہے۔ جو مدرسے میں زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور سچائی تو یہ ہے کہ اگر اس زکوٰۃ کو ان 8 حقداروں تک 8 سال تک لگاتار پہنچایا جائے تو 8 سال کے بعد کوئی مسلمان غریب پریشان نہیں ملے گا۔ آج زکوٰۃ دینے والے بھی اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ چل کر اسپتالوں میں جائیں، جہاں مریض پڑا ہوا ہے اس کو دوا کا پیسہ نہیں ہے، کھانے کا اس کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے، اس کی دوا کا انتظام کریں، اس کے کھانے کا انتظام کریں۔ آپ پتہ لگائیں، بستیوں میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے بچے پڑھنے میں اچھے ہیں، لیکن وہ انجینئر بننا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ان کے پاس ایڈمیشن فیس نہیں ہے، ان کے پاس سال بھر کے خرچے کا انتظام نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ وہاں لگائیں۔ ہم ایسے لوگوں کا بھی پتہ لگائیں جن کے مکان کی چھت جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے اور بارش کے موسم میں وہ ٹپکتا ہے، کسی طرح سے بیچارے اس میں گزر کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی مکان کی چھت کو ٹھیک کرانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی اعتبار سے دیگر بہت سارے کام ہیں جو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو پتہ کریں، معلوم کریں، وہاں تک جائیں اور اس کی ضرورت کو ہم پورا کریں۔ یہ تھا کام۔ اگر اسے زکوٰۃ دینے والے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیں اور 8 سال تک کنٹینیو کرتے رہیں تو پھر غریبی نہیں ملے گی۔ اس ملک ہندوستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 25,000 کروڑ زکوٰۃ اکٹھا ہوتی ہے۔ اگر یہ 25,000 کروڑ زکوٰۃ ہر سال لگاتار 8 سال تک مستحقین تک پہنچا دی جائے تو 8ویں سال کے بعد غریبی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ المیہ ہے کہ یہ سب ایسی جگہ جا رہی جہاں دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی، اور اگر یہ زکوٰۃ 8 مستحقین تک پہنچے تو 8 سال کے بعد یہی غریب اپنے بچوں کو 5,000 روپے فیس دے کر CMS جیسے اسکول میں پڑھانے کے لائق ہو جائیں گے۔ یہ بھوکمری، یہ غربت سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے زکوٰۃ اسی لیے مقرر کیا تھا، غریبی ختم ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، یہ نظام تھا اور یہ تاثیر قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کہ آج جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں وہ ساری زکوٰۃ بٹور لے جاتے ہیں۔ ارے حد یہ ہے بے غیرتی کی کہ فطرے کی رقم جو غریبوں کی عید کا سامان ہے، کہ محلے میں جو غریب لوگ ہیں جو اپنے بچے کپڑے نہیں بنوا سکتے، سیوئی کا انتظام نہیں کر سکتے، جوتے نہیں خرید سکتے، ان کو فطرے کی رقم دینے کے لیے کہا گیا، وہ بھی بٹور لے جاتے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ جو خود فطرے کا مستحق ہے اس سے بھی فطرہ وصول کر لیا جاتا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، اس سے بھی فطرہ لے لیا جاتا ہے۔ بھائی وہ تو فطرے کا خود مستحق ہے، اس پر فطرہ نہیں ہے، لیکن اس سے بھی فطرہ لے لیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔
اور سمجھ کر کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔